بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک واقعہ سننے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار کسی خاتون نے زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم اس واقعے کے بارے میں جانیں گے کہ آخر وہ واقعہ کیا تھا۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ پیارے دوستو، بخاری و مسلم شریف کی ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی گئی جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خیبر کے سب یہودیوں کو میرے پاس لے آؤ۔ تمام یہودیوں کو جمع کر لیا گیا۔ آپ سید اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم سے ایک بات دریافت کرتا ہوں، ساتھ ہی تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر تم نے غلط جواب دیا اور میں نے اس کی تردید کی تو تم میری اطلاع کی تصدیق کرو گے۔ انہوں نے کہا، ہاں ابو قاسم، ہم تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے قبیلے کا دادا کون ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جھوٹ کہا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے ایک اور بات دریافت کروں تو تم میری اطلاع کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم ضرور تصدیق کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جھوٹ کو معلوم کر لیں گے، جیسا کہ آپ نے ہمارے باپ دادا کے بارے میں معلوم کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں زہر ملایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کس خیال سے زہر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا، ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ نبوت جھوٹا ہے تو ہم کو نجات مل جائے گی، زہر آپ کا خاتمہ کر دے گا، نعوذ باللہ، اور اگر سچے ہیں تو زہر آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اثر نہ کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ پیارے دوستو، بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ فتح خیبر کے موقع پر، یعنی خیبر کی فتح کے بعد، اگرچہ یہودیوں کو امان دے دی گئی تھی مگر پھر بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آتے تھے۔ چنانچہ ایک یہودیہ زینب بنت حارث، جو سلام بن شکم کی زوجہ یعنی بیوی اور مرہب کی بھاوج تھی، ایک بکری کا گوشت بھون کر اس میں زہر ملا دیا اور بطور ہدیہ سید موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا ایک بازو اس میں سے اٹھا لیا اور لقمہ منہ میں ڈالا مگر نکلا نہیں، اگل دیا، اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ کو بھی کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت بشر بن برا رضی اللہ نے ایک ٹکڑا کھا لیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودیہ کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئی تو فرمایا، تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ بولی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتایا؟ فرمایا، بکری کا یہ بازو مجھے زہر آلود ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ اس پر اس نے اعتراف جرم کرتے ہوئے عرض کی کہ ہاں میں نے زہر ملایا ہے، اس خیال سے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں تو زہر اثر نہ کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری قوم کے ساتھ جو معاملہ پیش کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر نہیں ہیں تو زہر اثر کر کے آپ کو ہلاک کر دے گا، تو ہم آپ سے آرام پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ خدا تجھ کو اس پر قابو نہ دیتا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے معاملے میں انتقام لینا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اس یہودیہ کا قصور معاف فرما دیا۔ مگر بشر بن برا رضی اللہ، جنہوں نے لقمہ نگل لیا تھا، زہر کھانے کے باعث انتقال فرما گئے، تو ان کے قصاص میں اس یہودی عورت کو موت کی سزا دی گئی۔